بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگ سے نجات کا پروانہ بیان کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں بڑا سخت قحط پڑا، پس عرب سے ایک جماعت بطور قاصد کے خلیفہ کی خدمت میں آئی اور اس جماعت نے اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جو خلیفہ سے بات چیت کرے۔ چنانچہ اس شخص نے خلیفہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہم ایک ضرورت سے آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ غلہ وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کھالیں ہمارے جسموں پر خاموش ہو گئی ہیں، اور بیت المال خزانہ سرکاری میں ہماری راحت ہے، اور یہ مال 3 قسم سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یا یہ آپ کا مال ہے، یا یہ بندگان خدا کا مال ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا مال ہے تو اللہ اس مال سے بے نیاز ہے، اور اگر آپ کا مال ہے تو آپ اس سے ہم پر صدقہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے، اور اگر یہ مال بندگان خدا کا ہے تو اس میں سے ان کا حق ان کو دیجئے۔ اس کا یہ کلام سن کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آنکھوں نے آنسو برسائے۔ پھر خلیفہ نے فرمایا، اے شخص، واقعی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے ذکر کیا، اور انہوں نے بیت المال سے ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ پس جب ان لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا قصد کیا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس خطیب شخص سے فرمایا، اے شریف مرد، جس طرح تو نے بندگان خدا کی ضرورتوں کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہم کو ان کا کلام سنایا ہے، اسی طرح میرا کلام اور میری حاجت اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ پس اس بدو نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف پھیر لیا اور کہا، اے میرے معبود، اپنی عزت اور جلال کے واسطے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی کر جو انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ کیا۔ پس اس نے اپنا کلام ختم نہ کیا تھا کہ آسمان نے کثیر بارش برسائی اور ایک بڑا اولا مٹکے پر گرا، وہ ٹوٹ گیا۔ پس اس سے ایک کاغذ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آگ سے یہ برات نامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوالہ ہے نوادر القلوبی۔